بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ہمیں قدم قدم پر اپنی قدرت کاملہ کی مختلف نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتا پھرتا غور و فکر کرے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں سورۃ الشعراء 7ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الارض زمین کو، کم کتنے، انبتنا ہم نے اگائے، فیہا اس میں، من کل ہر ایک، زوجن جوڑے سے، کریم جو کہ انتہائی نفیس ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں؟ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر دراصل متنبع کیا ہے اپنی عظمت کے حوالے سے، اپنے قہر، جلالت، قدر و منزلت اور شان کے حوالے سے، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جرأت کی، اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کی جسارت کی، کہ مت بولو کہ رب کائنات القاہر ہیں، قہر والے ہیں، عظمت والے ہیں، قدرت والے ہیں، جن نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کر دیا۔ وہ کھیتیاں ہیں، وہ باغات ہیں، وہ پھل ہیں، وہ جانور ہیں۔ امام سفیان ثوری ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ امام شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ مٹی سے ہی پیدا ہوئے، اور جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تو عزت والا ہے، اور جو جہنم میں داخل ہوا اس سے بڑا بد نصیب آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ خاص طور پر امام ابو حیان نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ اہل مکہ بلکہ ہر دور کے مشرکین اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے اعراض کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، اور انبیاء پر آنے والی شریعتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ مکہ والوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور ظاہر بات ہے پھر اس سے بڑھ کر ان ظالموں نے بتوں کو بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ میں ہی اکیلا عبادت کے لائق کیوں ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اے مشرکو، تم اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے پھرتے دیکھتے نہیں، کہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے مختلف قسم کی چیزیں اگا دیں، مختلف قسم کی چیزیں ہم نے پیدا فرما دیں۔ اور یہی مضمون اس سے پہلے سورۃ الاعراف کی 150ویں آیت مبارکہ میں گزر چکا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت پر نظر نہیں دوڑاتے؟ سورہ یونس پیچھے گزری ہے، 101 آیت مبارکہ ہے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ آپ فرما دیجئے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، اور یہ آیات مبارکات اور ڈراوے ان لوگوں پر کسی قسم کا اثر نہیں کر سکتے جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن مختلف انداز سے انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ رب کائنات مختلف انداز سے مجھے آپ کو ہر انسان کو سمجھانے کی میرے اللہ نے سمجھانے کا انداز اختیار کیا۔ زمین کو دیکھو، اللہ نے اس میں سے کس انداز سے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، پھل پھول پودے نکالے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف اور صرف دیکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آتے ہیں اور ان سے انسان متعدد قسم کے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں یہ نشانیاں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم جو شرک کرنے والے ہیں، کیا یہ بے خبر ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر موجود جو مختلف پھل پھول جڑی بوٹیاں ہیں ان کو دیکھتے نہیں؟ رب کائنات نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ سورہ یاسین آگے آ رہی ہے، 33ویں آیت مبارکہ ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین نشانی ہے جو کہ مردہ تھی، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے پھر ہم نے دانے نکالے جو بطور غلہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جملہ ہے واحد و تفسیر میں، فَهَلْ عَمِيَ الْجَاحِدُونَ عَنْ مُظَاهِرِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ، کیا انکار کرنے والے نابینا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو یہ دیکھتے نہیں، اللہ کی رحمت کے نمونوں کو دیکھتے نہیں کہ کس طریقے سے زمین سے مختلف قسم کی چیزیں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اگاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، ہر ایک کا اپنا اثر ہے۔ اور یہاں پر اہل علم نے فرمایا کہ زوج سے مراد اصل چیز یہ ہے کہ نر اور مادہ، یہ ہماری بیالوجی میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، پولینیشن۔ تو یہ چیز جو آج ہمیں بیالوجی سمجھا رہی ہے، یہ رب کائنات نے آج سے 1500 سال پہلے اپنے قرآن میں نازل فرما کر میری اور آپ کی رہنمائی فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ روح البیان وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کم یہاں خبریہ ہے، یعنی یہاں پر کم بظاہر ہمیں استفہامیہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خبریہ ہے کہ اے غافل انسان، زمین پر موجود یہ ان گنت لا تعداد بے شمار قسم کے پھل پھول پودے، ان کا مزاج، ان کا ذائقہ، ان کا رنگ، ان کی خوشبو، پھر ان کی انسانی زندگی پر اثرات، ذرا ان کا جائزہ لو تو تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس ذات بابرکات کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صاحب بصیرت ہو۔ معزز خواتین حضرات، جن کے پاس بصیرت نہیں وہ آج بھی ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، وہ آج بھی شرک کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے جا کر مانگتے پھرتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر ہمیں توحید اور توحید کی جو ایک کڑی ہے اس کو سمجھنے کا
غور و فکر کرنے کا حکم دیتی ہے۔